بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بالکل نئی کار خرید کر اسے گراج میں حفاظت سے رکھ دیا جائے، پھر چند برسوں کے بعد گراج کھول کر دیکھا جائے تو وہ کار نئی نہیں دکھائی دے گی، اس میں زنگ لگ چکا ہوگا۔ کیا تم نے سوچا کہ کوئی ہاتھ نہ لگا رہا ہے پھر بھی تمہاری جوانی کو زنگ لگتا جا رہا ہے؟ یہ تم نے کیسی فضول باتیں شروع کر دی؟ میں تمہارے پاس تعاون حاصل کرنے آئی ہوں۔ میرے حساب سے تم جوانی کی حد پار کر چکی ہو اور اب جوانی اور بڑھاپے کے درمیان سفر کر رہی ہو۔ اپنی باقی ماندہ جوانی پر رحم کرو اور زنگ چھڑانے کے سلسلے میں مجھ سے تعاون حاصل کرو۔ اب تم غیر سنجیدہ ہو رہے ہو، میرے دیش کے سلسلے میں مجھ سے تعاون نہیں کرو گے۔ ذرا غور کرو، میں نے 2 دن میں 100 گولیاں اور کیپسول حاصل کیے ہیں اور ایک ہفتہ رہ جاؤں تو ہزاروں گولیاں اور کیپسول حاصل کر لوں گا۔ یہاں میرے فائدے کو دیکھو اور غور کرو۔ تمہارے ساتھ ہندوستان میں مصروف رہنے سے مجھے کیا ملے گا؟ کچھ نہیں۔ تم تو سامنے بھی نہیں آتی، اگر آتی تو تمہارے حسن و شباب کو دیکھ کر تسلی ہوتی رہتی کہ وہ سارا خزانہ مجھے ملنے والا ہے۔ ہاں، میں تمہاری یہ شرط پوری کروں گی، تمہارے سامنے آؤں گی لیکن مجھے چھونا چاہو گے تو نظروں سے اوجھل ہو جایا کروں گی۔ رہنے دو، تمہیں دور سے دیکھ دیکھ کر بیمار نہیں ہونا چاہتا۔ ابھی تو تم دور سے دیکھنا چاہتے تھے، سمجھا کرو۔ پہلے صرف ایک جھلک دیکھنے کی آرزو ہوتی ہے، پھر سراپا دیکھنے کو جی چاہتا ہے، وہ بھی دیکھنے کو مل جائے تو چھونے کو دل مچلتا ہے۔ آخر چھونے کا موقع ملتے ہی کلائی کو پکڑنے اور سالم حسینہ کو جکڑنے کے لیے دل دیوانہ ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد کہوں بس اپنی بکواس بند کرو، مجھے ہندوستان کے لیے روانہ ہو جانا چاہیے، لیکن میں صرف تمہارے لیے رکی ہوئی ہوں اور میں تمہارے لیے کنوارا بیٹھا ہوا ہوں۔ پلیز میری ایک بات مانو، مجھے 1 ہفتے تک سوچنے اور فیصلہ کرنے کا موقع دو۔ میں پھر سے اپنی جنم کنڈلی دیکھوں گی، جوتش ودیا کے ذریعے معلوم کروں گی کہ تم یا کوئی اور پارس کی جگہ لے سکتا ہے یا نہیں۔ میں اس وقت اپنے دونوں ہاتھ دیکھ رہی ہوں، مجھے ہاتھوں کی لکیروں میں کچھ چھوٹی چھوٹی سی تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں۔ شاید میرے ستارے مجھے تمہارے نام کر دیں۔ پلیز مجھے ستاروں کی بدلتی ہوئی چالوں کو سمجھنے دو۔ میں آخری بات کہتا ہوں، جنم کنڈلی پڑھنے اور ہاتھ کی لکیروں کو سمجھنے کے لیے 2 دن بہت ہیں۔ میں تمہارے ساتھ ابھی ہندوستان چلوں گا، تمہاری بہت کام آؤں گا، لیکن 2 دن کے بعد تیسرے دن تم میری تنہائی میں نہیں آؤ گی تو میں دوستی اور تعاون ختم کر دوں گا۔ شکر ہے تم 2 دن تک تعاون کرتے رہنے کے لیے راضی ہو گئے ہو۔ میں وعدہ کرتی ہوں 2 دن کے بعد بھی تمہارا اعتماد برقرار رکھوں گی۔ تو پھر روانگی کب ہے؟ ہم ابھی یہاں سے پرواز کریں گے۔ ہماری ملاقات دہلی کی اس بستی میں ہوگی جہاں منکی برادر ہنومان بن کر میرے لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے۔ میں ٹھیک 15 منٹ بعد پرواز کروں گا۔ میں بھی اسی وقت پرواز کروں گی۔ کیا تم میری ایک چھوٹی سی بات مانو گے؟ محبوبہ کی طرح منواؤ تو مان لوں گا۔ محبوبائیں اپنی باتیں منوانے کے لیے رنگین اور سنگین رشوتیں پیش کرتی ہیں۔ ایسی باتیں 2 دن کے بعد کرنا۔ ابھی میری ایک بات مان لو۔ آخر بات کیا ہے؟ تم 100 گولیاں اور 30 کیپسول رکھ کر کیا کرو گے؟ 50 گولیاں اور 15 کیپسول مجھے دے دو۔ ایسی باتیں 2 دن کے بعد کرنا۔ اس وقت تک میں منکی برادر کے فوجیوں سے مزید سینکڑوں گولیاں اور کیپسول چھین لوں گا۔ تیسرے دن ملن کی رات تمہارا گھونگھٹ اٹھا کر منہ دکھائی کی رسم کے طور پر تمہیں کم از کم 200 گولیاں اور 50 کیپسول دوں گا۔ وہ خوش ہو کر بولی، کیا سچ کہہ رہے ہو؟ بالکل سچ۔ اب جاؤ۔ پارس نے سانس روک لی۔ روزی نے انارکلی سے ایک برقع خرید کر پہن لیا۔ انارکلی کو دیوار میں چن دیا گیا تھا، روزی نے خود کو برقع کی دیوار میں چن لیا۔ اخبارات میں تصاویر چھپنے کے بعد وہ کسی کو منہ نہیں دکھانا چاہتی تھی، اس لیے برقع میں منہ چھپا کر گلبرگ کی اس کوٹھی میں پہنچی جہاں پہلے فخر الدین کے ساتھ آ چکی تھی، لیکن وہاں پہنچی تو وہاں کوٹھی مقفل تھی۔ دراصل وہ آمنہ کی کوٹھی تھی۔ آمنہ کبریا، فرہاد اور ننھے بابر علی تیمور کو لے کر کسی دوسرے شہر گئی تھی۔ فخر الدین نے وہاں عارضی قیام کیا تھا۔ روزی نے کوٹھی کو مکفل دیکھ کر چوکیدار سے پوچھا، اس کوٹھی کے مالک فخر الدین صاحب کہاں ہیں؟ چوکیدار نے کہا، اس کوٹھی کی مالکہ بیگم آمنہ فرہاد صاحبہ ہیں۔ فخر الدین صاحب پہلے یہاں تھے، اب اپنی کوٹھی میں چلے گئے ہیں۔ روزی نے فخر الدین کی کوٹھی کا نمبر اور پتہ چوکیدار سے معلوم کیا، پھر وہاں پہنچ گئی۔ چوکیدار نے اندر نہیں جانے دیا۔ گیٹ کے ساتھ بنے ہوئے کیبن سے فون پر کہا، جناب ایک برقع والی
آپ سے ملنا چاہتی ہے، اپنا نام روزی بتا رہی ہے۔ چوکیدار نے کچھ سننے کے بعد ریسیور روزی کو دیا، وہ اسے کان سے لگا کر بولی، ہیلو ڈیڈی، میں نے آپ کو پہچان لیا ہے، آپ نے کل اجنبی بن کر مجھے دھوکہ دیا تھا، میں مانتی ہوں کہ میں نے آپ کے ساتھ بڑی زیادتیاں کی ہیں، میں قسم کھا کر کہتی ہوں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں، آپ سے معافی مانگنے آئی ہوں، پہلے میرے 1 کروڑ روپے واپس کرو پھر معافی مانگو، میں نے آپ کے 1 کروڑ نہیں لیے ہیں، جسے آپ نے بیٹا بنایا وہ اتنی بڑی رقم لے گیا ہے، جسے بیٹا بنایا ہے اس کا نام علی ہے، وہ کل صبح سے پشاور گیا ہوا ہے، اب تک واپس نہیں آیا ہے، تم بہن بھائی نے مل کر مجھ پر اور میری بیٹی پر بہت ظلم کیا ہے، اگر تم واقعی شرمندہ ہو تو پہلے میری وہ رقم واپس کرو، اگر نہیں کرو گی تو میں تمہارے جیسی چور لڑکی کو کوٹھی کے اندر نہیں آنے دوں گا، کیونکہ میرے بیڈ روم میں ایسے کتنے کروڑوں روپے پڑے رہتے ہیں۔ روزی کو یقین ہو گیا تھا کہ اس کا ستیلا باپ بے انتہا دولت مند ہے اور اس وقت بھی اس کی کوٹھی کے بیڈ روم میں کروڑوں روپے ہوں گے، وہ گڑگڑا کر بولی، میں اپنی مرحوم ماں کی قسم کھا کر کہتی ہوں میں نے آپ کے گھر سے 1 روپیہ بھی نہیں چرایا ہے، تو پھر تمہارے بھائی مراد نے چرایا ہوگا، اسے میرے سامنے پیش کرو، وہ گھر میں ہے، یہاں نہیں آ سکے گا، مجبوری ہے۔ ایسی کیا مجبوری ہے؟ میں کیا بتاؤں، اس کا منہ کالا ہو گیا ہے، گھر سے باہر نہیں نکلتا ہے، جیسے تم دونوں کے اعمال ہیں ان کے نتیجے میں منہ ضرور کالا ہوتا ہے، شاید تم بھی منہ چھپا رہی ہو اسی لیے برقع پہن کر آئی ہو، میں سچ کہتی ہوں میرا کوئی قصور نہیں ہے، اس علی نے میری ایک ایسی تصویر اخبارات میں چھپوائی ہے جس کی وجہ سے میں کسی کو منہ نہیں دکھا سکتی، میں کہہ چکا ہوں کہ علی اس شہر میں نہیں ہے، کل بھی نہیں تھا، پھر وہ تمہاری تصویر کیسے چھپوائے گا، وہ بہت بڑا فراڈ ہے، آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، پشاور نہیں گیا ہے، اسی شہر میں ہے، آپ کے 1 کروڑ روپے اسی کے پاس ہیں، میں تم سے بحث نہیں کروں گا، یہاں سے جاؤ، کل بینک میں اپنی ساری رقم جمع کرا دوں گا تو تمہیں آنے کی اجازت دوں گا، تم کل شام کو آ سکتی ہو۔ فخر الدین نے فون بند کر دیا، روزی واپس جاتے ہوئے سوچنے لگی، اس بڈھے نے مجھے گھر کے اندر آنے نہیں دیا، پتہ نہیں اس نے کتنی رقم چھپا کر رکھی ہے، یقیناً بہت بڑی رقم ہوگی اور وہ کل صبح تک گھر میں رہے گی، آج رات مجھے کچھ کرنا ہوگا، خدا کرے مجھے بار بار نقصان پہنچانے والا وہ بدماش وہاں موجود نہ ہو۔ علی ایئرپورٹ پہنچ چکا تھا، وہ بصیرت علی کو رخصت کرنے آیا تھا، پچھلے باب میں اس بصیرت کا ذکر ہو چکا ہے، علی نے اس کے خیالات پڑھے تھے، وہ ایک نہایت شریف، ایماندار اور شریف آدمی تھا، اسمبلی میں رہ کر یہ ثابت کر چکا تھا کہ ایک محب وطن سیاستداں ہے، وہ ٹیلی پیتھی سیکھنے اور بابا صاحب کے ادارے میں تربیت حاصل کرنے کا اہل تھا، اس لیے فرانس جا رہا تھا۔ علی اسے رخصت کرنے کے بعد وزٹر لابی میں تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر گیا، وہاں پاکستان سے جانے والوں اور پاکستان آنے والوں کی خاصی بھیڑ لگی رہتی تھی، اور جہاں بھیڑ ہوتی ہے وہاں بھانت بھانت کے مختلف مزاج کے لوگ ہوتے ہیں۔ علی کسٹمز کے عملے کے 2 افراد کے دماغ میں جگہ بنا چکا تھا، غیر ممالک سے آنے والے اپنا سامان چیک کرانے کے لیے ان 2 افراد کے سامنے رکتے تھے اور اپنا سامان چیک کراتے وقت ان سے باتیں کرتے تھے، اس طرح علی ان بولنے والوں کے دماغوں میں پہنچ رہا تھا۔ بیرونی ممالک سے آنے والے پاکستانی اپنی ضرورت اور اپنے شوق کے مطابق زیادہ سے زیادہ سامان لاتے ہیں، ان میں سے کچھ سامان کسٹمز والے چھین لیتے ہیں، کچھ لے جانے کی اجازت دے دیتے ہیں، کچھ ایسا سامان بھی ہوتا ہے جو پاکستان میں لانے کی اجازت نہیں ہوتی لیکن رشوت میں بڑی طاقت ہوتی ہے، غیر قانونی سامان بھی ملک کے اندر چلا آتا ہے۔ وہ تعداد میں 7 تھے، ملک کے اندر چلے آ رہے تھے، ان میں 4 مرد تھے اور 3 نوجوان لڑکیاں تھیں، ان کے پاس باقاعدہ پاسپورٹ اور ویزا تھے جن کے مطابق وہ ہندوستانی مسلمان تھے، جبکہ ان میں سے صرف 1 مسلمان تھا، باقی 6 ہندو تھے۔ چہرے بدلے ہوئے تھے، لاہور کی ایک کوٹھی میں پہنچتے ہی ویزا جلا کر وہاں اپنی نئی دستاویزات بنوانے والے تھے۔ علی ایک کسٹم افسر کے ذریعے ان کے دماغوں میں پہنچ رہا تھا، وہ چاہتا تو وہیں ان کے چہروں سے میک اپ اتار کر انہیں گرفتار کرا سکتا تھا، لیکن وہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ لاہور میں ان کا اڈا کہاں ہے اور ان سے تعلق رکھنے والے افراد کون ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ ان کے لیے ایئرپورٹ کے پارکنگ ایریا میں ایک بڑی سی ویگن کار کھڑی ہوئی تھی، وہ ساتوں اس میں جا کر بیٹھ گئے۔ جب وہ گاڑی پارکنگ ایریا سے نکلنے لگی تو علی ان کا تعاقب کرنے لگا۔ ڈرائیونگ کے دوران وہ کبھی کبھی کسی کے دماغ میں جاتا تھا، پھر چند سیکنڈ میں واپس آ جاتا تھا تاکہ حاضر دماغ
چالاک رہ کر ڈرائیو کر سکے۔ اس ویگن میں بیٹھے ہوئے ایک شخص نے کہا، میں بڑی دیر سے اس سفید کار کو دیکھ رہا ہوں، وہ ہمارے پیچھے چلی آ رہی ہے۔ دوسرے نے کہا، کہیں ایسا تو نہیں کہ پاکستانی انٹیلیجنس والے ہم پر شبہ کر رہے ہوں۔ تیسرے نے کہا، ہم غیر قانونی طور پر آئے ہیں، اس لیے ہمارے دلوں میں اندیشے جنم لیتے رہتے ہیں، کوئی ہمارا تعاقب نہیں کر رہا ہے۔ ایک لڑکی نے کہا، اندیشہ دور کر لینا چاہیے، گاڑی کی رفتار سست کرو، اس سفید گاڑی کو آگے نکلنے دو۔ اس لڑکی کا نام انجنا تھا، وہ اپنے ساتھیوں میں سب سے تیز ترار تھی۔ اس ٹیم کا لیڈر وکرم ذہین اور چلاک تھا، لیکن انجنا کی باتیں مان لیا کرتا تھا۔ اس نے ویگن کو رکنے کا حکم دیا۔ اس کے اچانک رکنے سے پیچھے آنے والی کار کو اپنی رفتار کے مطابق آگے جانا پڑا۔ جب وہ سفید کار اس ویگن کو کراس کرتے ہوئے جانے لگی تو سب نے اس کار والے کو دیکھنا چاہا، لیکن اسے نہ دیکھ سکے۔ لیڈر وکرم نے شدید حیرانی سے کہا، مائی گاڈ، کیا میں نے جو دیکھا ہے وہ تم لوگوں نے بھی دیکھا ہے؟ انجنا نے کہا، مجھے تو ڈرائیور ہی نظر نہیں آیا، وہ کار ڈرائیور کے بغیر جا رہی ہے، کیا میری آنکھوں نے دھوکہ کھایا ہے؟ وکرم نے کہا، نہیں، میں نے بھی یہی دیکھا ہے، کوئی ڈرائیو نہیں کر رہا ہے، اگلی پچھلی سیٹ پر بھی کوئی نہیں ہے۔ دوسروں نے بھی تائید کی، انہوں نے بھی اس کار میں کسی کو نہیں دیکھا تھا۔ وکرم نے کہا، گاڑی چلاؤ، رفتار بڑھا کر اس کار کے قریب لے چلو۔ وہ گاڑی سٹارٹ ہو کر آگے بڑھ گئی، آگے والی کار دوسرے راستے پر مڑ گئی تھی۔ وہ سب حیران تھے اور ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ ان کی نظروں نے دھوکہ کھایا ہے، بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ ڈرائیو کرنے والا نہ ہو اور کار خود بخود چلتی رہے، یہ عقل کبھی تسلیم نہ کرتی۔ ویگن تیز رفتاری سے چلتی ہوئی ادھر مڑ گئی جدھر سفید کار گئی تھی۔ ذرا آگے جا کر وہ کار نظروں میں آئی، ان کی گاڑی اس کار کے قریب پہنچ کر رک گئی۔ ان سب نے اتر کر کار کے قریب آ کر دیکھا، وہ خالی تھی۔ ایک نے کہا، یہ چلتے وقت بھی اسی طرح خالی نظر آئی تھی، کیسے معلوم ہوگا کہ اس کا مالک کون ہے؟ علی ان کے قریب ہی کھڑا تھا، ان سے کچھ فاصلے پر ایک شخص کھڑا سگریٹ سلگا رہا تھا۔ وہ سب اس کے پاس گئے۔ ایک نے پوچھا، کیا آپ نے اس کار کے مالک کو دیکھا ہے؟ اس نے پوچھا، کون سی کار؟ وہ جو سفید ٹویوٹا کرولا ہے۔ علی نے اس اجنبی کی زبان سے کہا، ارے وہ کار، وہ تو کل سے یہاں کھڑی ہوئی ہے، لیکن ہم نے تو ابھی اس کار کو پچھلی سڑک پر دیکھا تھا۔ ایسی کتنی ہی سفید کاریں ہوتی ہیں، کیا اس کا نمبر بھی یہی تھا؟ وہ لوگ ڈرائیور کے بغیر چلتی ہوئی کار کو دیکھ کر اتنے حیران ہوئے تھے کہ کسی کو کار کا نمبر پڑھنے کا خیال نہیں آیا تھا۔ قریب ہی ایک پرچون کی دکان تھی، وہ لوگ اس دکان کے پاس آئے۔ دکاندار ایک گاہک کو سودا دیتے وقت کہہ رہا تھا، ادھار لے جا رہے ہو، وعدے کے مطابق رقم ادا کر دینا۔ علی اس کے دماغ میں پہنچ گیا۔ انجنا نے اس سے پوچھا، کیا آپ اس کار کے مالک کو جانتے ہیں؟ دکاندار نے کار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، وہ کار، میں تو اسے کل سے دیکھ رہا ہوں، پتہ نہیں کون چھوڑ گیا ہے۔ وکرم نے ساتھیوں سے کہا، چلو، ہم نے کار کا نمبر نہیں دیکھا تھا، شاید یہ دوسری کار ہے۔ انجنا نے کہا، یہ وہی ہے، میں نے کار کی باڈی پر وہ کارٹون سٹیکر دیکھا تھا۔ وکرم نے اس کار کے پاس سے گزرتے ہوئے کہا، ایسا سٹیکر دوسری کار میں بھی ہو سکتا ہے اور یہ دوسری کار ہے، بحث نہ کرو، ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے۔ وہ سب اپنی ویگن میں آ کر بیٹھ گئے۔ ان سے پہلے علی وہاں جا کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ اپنی منزل کی طرف جاتے وقت اسی بحث میں الجھے ہوئے تھے کہ ان کی نظروں نے دھوکہ کھایا تھا۔ وکرم کہہ رہا تھا، میری نظریں کبھی دھوکہ نہیں کھاتی، میں نے صاف طور سے اس چلتی ہوئی کار کو دیکھا تھا۔ یہ کیسی الجھا دینے والی بات ہے کہ ڈرائیور بھی نہیں تھا۔ وہ گاڑی ایک کوٹھی کے احاطے میں جا کر رکی۔ دو افراد نے اس گاڑی کے دروازے کھولے، وہ اندر بیٹھے رہے۔ دروازے کھولنے والوں نے ان کے پاسپورٹ اور ضروری کاغذات چیک کیے، پھر مطمئن ہو کر کہا، تشریف لائیں، چودھری صاحب انتظار کر رہے ہیں۔ چودھری سلامت اللہ ایک ایسا سیاستدان تھا جو اسمبلی میں جانے کے لیے الیکشن نہیں لڑتا تھا اور نہ ہی وہ اقتدار کی کرسی کا خواہش مند رہتا تھا۔ وہ مختلف پارٹیوں کے سیاستدانوں کو آپس میں لڑاتا تھا، کسی سیاہ کار کا دامن دھو کر اسے بے داغ بنا دیتا تھا اور کسی شریف اور بے داغ سیاستدان پر کیچڑ اچھال کر اسے داغدار بنا دیتا تھا۔ جب سے یہ شور اٹھا تھا کہ سیاستدانوں کا احتساب ہوگا، تب سے چودھری سلامت اللہ کی چاندی ہو رہی تھی۔ وہ ایسا لانڈری مین بن گیا تھا جو کردار پر لگے ہوئے دھبوں کو دھو سکتا تھا، جو الزام لگایا جاتا اس کا توڑ کر سکتا تھا۔ اس کے پاس ایسے ہتھ کنڈے تھے جن کے ذریعے وہ کسی بھی مخالف کو چاروں شانے چت کر دیتا تھا۔ پڑوسی ملک سے جو 7 بندے امپورٹ کیے گئے تھے وہ بھی اس کی سیاسی چالوں میں کام آنے والے تھے۔ ایک بڑے سے ڈرائنگ روم میں چودھری نے ان 7 کا استقبال کیا، پھر وہ سب ایک بڑی سی ڈائننگ ٹیبل
کے اطراف آ کر بیٹھ گئے۔ وہاں امپورٹڈ شراب کی بوتلیں اور شیشوں کے نازک گلاس رکھے ہوئے تھے، تازہ پھل اور خشک میوے بھی تھے۔ چودھری نے کہا یہاں جام سے جام ہے، شراب ہے، جنت کے میوے اور حوریں سب کچھ ہیں۔ وکرم نے اپنی ساتھی حسیناؤں کے بارے میں کہا، چودھری صاحب یہ 3 حوریں جو میرے ساتھ آئی ہیں بالکل اچھوتی ہیں، اب تک کسی نے انہیں ہاتھ نہیں لگایا ہے۔ آپ کی شطرنج کی بساط پر جو بڑے مہرے ہیں یہ ان مہروں کے لیے ہیں، یہ کوشش کریں گی کہ ان کی عزت پر آنچ نہ آئے، اور اگر آ جائے تو کامیابی لازمی ہوگی۔ ان سے ملیں، یہ انجنا ہے، یہ شلپا ہے اور یہ گوری۔ وہ تینوں اٹھ کر ان کے خالی جام بھرنے لگیں۔ جب سب نے پینا شروع کیا تو چودھری نے وکرم کی طرف چند تصویریں بڑھاتے ہوئے کہا، یہ ملک مختار احمد ہے، بڑی اچھی شہرت کا مالک ہے، اس نے قومی خزانے سے کبھی کچھ نہیں لیا، کرپشن اور اقربا پروری جیسے الزامات اس پر عائد نہیں کیے جا سکتے، لیکن اس پر کوئی بڑا الزام آنا چاہیے۔ ایک پارٹی اس پر کیچڑ اچھالنے کے لیے بہت بڑی رقم دے رہی ہے۔ وکرم نے کہا، ہمیں آپ کی بڑی رقم سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، آپ ہماری تنظیم راہ کے کام آتے رہتے ہیں، ہمارے نئے آنے والوں کو تحفظ فراہم کرتے رہتے ہیں، اس لیے ہم بھی آپ سے تعاون کریں گے۔ آپ ملک مختار احمد کی کمزوریاں بتائیں۔ آدم کا بیٹا ہے، آدمی والی غلطیاں کرتا ہے، حسین عورتوں پر مرتا ہے، لیکن بہت محتاط رہنے کا عادی ہے، گناہ کے الزام سے بچنے کے لیے پہلے نقاب پڑھواتا ہے، اس کے ساتھ کچھ عرصہ گزارتا ہے، پھر اسے طلاق دے دیتا ہے، اس وقت تک اسے کوئی دوسری حسینہ پسند آ جاتی ہے۔ وکرم نے کہا، جو تیر اور تلوار سے نہیں مرتا وہ عورت کے ایک وار سے مر جاتا ہے۔ انجنا یہ تصویر دیکھو، ملک مختار تمہارا شکار ہے۔ انجنا تصویر لے کر دیکھنے لگی۔ چودھری نے کہا، یہ ملک بڑا ہوشیار بندہ ہے، اس نے آج تک اپنے پیچھے کسی کرپشن کا اور کسی گناہ کا کوئی ثبوت نہیں چھوڑا ہے، اس لیے بے داغ سیاستداں کہلاتا ہے۔ انجنا نے کہا، یہاں کے حالات کے مطابق ملک مختار آج کل سیاست سے فارغ ہوگا، میرا خیال ہے اس کی کوٹھی میں اس سے ملاقات ہو سکے گی۔ ہاں، یہ اسلام آباد سے گھر واپس آیا ہے، فارغ اوقات میں تمہیں کافی وقت دے سکے گا۔ میں تمہاری اور اس کی تصویروں کے ساتھ اس کی گفتگو کا بھی آڈیو کیسٹ چاہتا ہوں، آپ کی مطلوبہ چیزیں مل جائیں گی۔ ہم 3 لڑکیاں ہیں، 3 کا اور انتظام کر دیں، 6 لڑکیوں کے لیے اسکول کا یونیفارم منگوا دیں۔ میں کل صبح اسکول کے امدادی شو کے لیے چندہ مانگنے جاؤں گی، پتہ نہیں ہم میں سے کس پر ملک کا دل آ جائے۔ وکرم نے کہا، کل تک یہ کام ہو جائے، جلد سے جلد ہمارا اسلام آباد پہنچنا ضروری ہے۔ چودھری نے کہا، جلدی نہ کرو، میرے اور بھی کچھ کام ہیں، آپ باقی کام کے لیے اسلام آباد آئیں، وہ ایسی جگہ ہے جہاں بیٹھ کر کسی کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ وہ بولنے کے دوران اپنے جام کی طرف ہاتھ بڑھا رہا تھا۔ علی نے وہ جام اٹھا کر اس کے ہاتھ میں دے دیا، اس نے چونک کر اپنے ہاتھ میں جام کو دیکھا، پھر کہا، یہ آپ یہاں سے اٹھ کر میرے ہاتھ میں کیسے آ گیا؟ چودھری نے مسکرا کر کہا، تیسرے ہی پیگ میں چڑھ گئی بھائی، تم نے مجھ سے باتیں کرتے کرتے خود اسے اٹھایا ہے۔ وہ حیرانی سے اپنے ہاتھ میں اس جام کو دیکھنے لگا، خود کو سمجھانے لگا کہ شاید اس نے خود اسے میز پر سے اٹھایا تھا۔ اس سلسلے میں بحث کرے گا تو یہی سمجھا جائے گا کہ اسے شراب چڑھ گئی ہے۔ اس نے ایک گھونٹ پی کر کہا، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کبھی کبھی کیا ہو جاتا ہے۔ چودھری نے پوچھا، کیا ہو جاتا ہے؟ ابھی ہم ایئرپورٹ سے آ رہے تھے، ہم نے اپنے قریب سے ایک ایسی کار کو گزرتے دیکھا جسے کوئی نہیں چلا رہا تھا مگر وہ چل رہی تھی۔ چودھری نے کہا لگایا، پھر کہا، بھائی وکرم اور نہ پیو، ابھی ہم آؤٹنگ کے لیے جائیں گے۔ انجنا نے کہا، چودھری صاحب وکرم 10 پیگ پی کر بھی ہوش میں رہتا ہے، پھر میں تو نشہ نہیں کر رہی ہوں، پورے ہوش و حواس میں رہ کر کہہ رہی ہوں کہ ہم سب نے ڈرائیور کے بغیر ایک کار کو اپنے قریب سے گزرتے دیکھا تھا۔ انجنا نے ایسا کہتے وقت دیکھا اس کے چہرے پر زلفوں کی جو ایک لٹ تھی وہ خود بخود چہرے سے ہٹ کر سر پر چلی گئی تھی، وہ گم سم سی رہ گئی تھی، تھوڑی دیر تک حرکت کرنا بھول گئی، اپنے دل کو سمجھانے کے لیے سوچنے لگی، یہ ہوا سے ایسا ہوا ہے، میں کھلی ہوئی کھڑکی کے قریب ہوں، ہوا اتنی آ رہی ہے کہ میری لٹ چہرے سے ہٹ سکتی ہے، وہ دل کو بہلا رہی تھی، ہوا ہے، ہوا نہیں ہے، لیکن اندر سے عجیب سا تجسس چٹکیاں لینے لگا۔ چودھری نے کہا، بھائی اب پینے کا بریک کرو، واپسی میں پھر پینے کی محفل جمے گی، ابھی شالامار جائیں گے، پھر میں لاہوری چرگے کھلاؤں گا۔ انجنا نے کہا، میرا کمرہ کون سا ہے، میں چینج کروں گی۔ چودھری نے ملازم کو بلا کر کہا، انہیں کوئی ایک بیڈ روم دکھاؤ۔ ملازم اس کی اٹیچی اٹھا کر
کر اس کے ساتھ ایک بیڈ روم میں آیا، پھر اٹیچی رکھ کر چلا گیا۔ انجنا نے دروازے کو اندر سے بند کیا، پھر اٹیچی کو اٹھا کر بیڈ پر رکھا، اسے کھول کر اپنے لیے دوسرے لباس کا انتخاب کرنے لگی۔ اٹیچی سے مختلف لباس نکال کر بستر پر رکھے، پھر اس نے ایک ساڑی پسند کی، اسے لے کر آئینے کے سامنے گئی، اسے اپنے بدن پر رکھ کر دیکھنے لگی کہ اس لباس میں کیسی لگے گی۔ پھر وہ آئینے کے پاس سے پلٹ کر اٹیچی کے پاس آئی، باقی ملبوسات اٹھا کر واپس اٹیچی میں رکھنا چاہتی تھی، ایک دم چونک گئی۔ اس کے ایک بلاؤز کے سینے پر سیاہ مارکر سے لکھا ہوا تھا انجنا آئی لو یو۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، وہ سیاہ مارکر بلاؤز کے قریب رکھا ہوا تھا، اندازہ ہوتا تھا کہ کسی نے ابھی لکھا تھا اور لکھنے والا اس کے آس پاس کہیں ہے۔ وہ خوفزدہ ہو کر کمرے سے باہر جانا چاہتی تھی مگر جا نہیں رہی تھی۔ علی اسے جانے سے ارادے سے باز رکھ رہا تھا۔ وہ سوچنے لگی ڈرتی ہے تو بھاگتی کیوں نہیں ہے، اور بھاگنا نہیں چاہتی تو پھر ڈرتی کیوں ہے۔ اس نے سر جھکا کر بلاؤز پر لکھی ہوئی تحریر کو دیکھا۔ علی نے اس کی سوچ میں کہا کوئی میرا دیوانہ ہے، اس نے پیار لکھا ہے، دشمنی نہیں لکھی ہے۔ میں صرف اسی لیے ڈر رہی ہوں کہ وہ دکھائی نہیں دیتا اور مجھے دیکھتا رہتا ہے۔ میں اس لیے پریشان ہوں کہ ایسے انوکھے محبوب کے بارے میں پہلے کبھی سنا نہ پڑا۔ ہائے یہ کون ہے؟ وہ اپنے دھڑکتے ہوئے دل پر ہاتھ رکھ کر اب اپنے طور پر سوچنے لگی، ہاں اس تحریر سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مجھے چاہتا ہے، مگر یہ کیسی چاہت ہے؟ وہ مجھے خوفزدہ کر رہا ہے۔ علی نے اس کی سوچ میں کہا انسان خود ڈرتا ہے، اگر ڈرنا نہ چاہے تو کوئی اسے ڈرا نہیں سکتا۔ اس نے محبت سے آئی لو یو لکھا اور میں ڈر گئی، اگر وہ میرے کانوں میں بولے گا تو شاید مارے خوف کے مر جاؤں گی۔ وہ بے اختیار بڑبڑانے لگی، نہیں میں نہیں ڈروں گی، وہ میرا دشمن نہیں ہے، میں چاہتی ہوں وہ بولے، کچھ بولے، مجھے یقین دلائے کہ وہ کوئی عصیب نہیں ہے، ایک زندہ ہستی ہے اور وہ میرے لیے ہے۔ اسے کان کے پاس سرگوشی سنائی دی، ہاں تیرے لیے ہوں۔ وہ خوف سے اچھل کر کھڑی ہو گئی، اپنے دائیں بائیں دیکھنے لگی، اسے اب دور سے آواز سنائی دی، سوری میں تمہیں ڈرانا نہیں چاہتا، تم نے بولنے کے لیے کہا، میں بول پڑا، اب نہیں بولوں گا۔ وہ بولی نہیں اب نہیں ڈروں گی، مجھ سے باتیں کرو، اپنے بارے میں بتاؤ، میرے لیے اجنبی اور عصیب بن کر نہ رہو۔ اجنبیت ختم ہو جائے گی لیکن ابھی نہیں، اس کمرے سے باہر تمہارا انتظار ہو رہا ہے، میں نہیں چاہتا انہیں میرے بارے میں کچھ معلوم ہو، تم فوراً لباس بدل کر جاؤ، میں باہر جا رہا ہوں، میں تمہیں مس نہیں کرنا چاہتی، نہ جاؤ، تم جہاں جاؤ گی میں تمہارے ساتھ رہوں گا، کوئی مجھے نہیں دیکھے گا، تم مجھے محسوس کرتی رہو گی۔ باہر اس لیے جا رہا ہوں کہ تم لباس بدلنے والی ہو، تم بہت اچھے ہو، آئی لو یو ٹو، مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ تم جا چکے ہو؟ اسے جواب نہیں ملا، اس نے دوسری بار پھر تیسری بار مخاطب کیا، خاموشی کے باعث یقین کرنا پڑا کہ وہ جا چکا ہے۔ علی ڈرائنگ روم میں آ گیا، وکرم فون پر کسی سے باتیں کر رہا تھا، علی اس کے اندر پہنچ گیا، دوسری طرف سے کوئی کہہ رہا تھا صبح تک اپنی ٹیم کے ساتھ پہنچو، انجنا کو وہیں چھوڑ دو، وہ کل رات تک چلی آئے گی، انجنا کے ساتھ اس مسلمان کو رہنے دو، کیا نام ہے اس کا؟ ہاں حق نواز، اسے بھی وہیں رہنے دو، یہاں اسلام آباد میں مختلف پارٹیوں کے درمیان جو سرد جنگ جاری ہے، ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا ہے۔ وکرم نے کہا سر میں ابھی یہاں سے روانہ ہو رہا ہوں، صبح سے پہلے ہی اسلام آباد پہنچ جاؤں گا۔ اس نے فون بند کر دیا، پھر چودھری سے بولا ہم آپ کو میزبانی کی زحمت اٹھانے نہیں دیں گے، ہمارے زونل آفس نے صبح سے پہلے ہمیں اسلام آباد میں طلب کیا ہے، ہمیں ابھی جانا ہوگا، میرے کام کا کیا ہوگا؟ انجنا یہاں رہے گی اور یہ جوان حق نواز بھی رہے گا، کل تک آپ کا کام ہو جائے گا۔ انجنا اور نواز کل رات کو یہاں سے جائیں گے۔ انجنا کے بیڈ روم کا دروازہ کھلا، وہ ساڑی زیب تن کیے باہر آئی، اسے اپنے قریب سرگوشی سنائی دی، بہت حسین لگ رہی ہو۔ وہ زیر لب مسکرانے لگی، پھر سرگوشی سنائی دی، تمہاری ساڑی پہننے کا انداز بڑا دلکش ہے، لباس کے باوجود تمہارے بدن کا حسن جھلک رہا ہے۔ وہ آہستگی سے بولی اتنی تعریف نہ کرو، میں مغرور ہو جاؤں گی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی ڈرائنگ روم میں آئی، وکرم نے اسے بتایا کہ وہ اپنی ٹیم کے ساتھ ابھی اسلام آباد جا رہا ہے، وہ یہاں حق نواز کے ساتھ رہے گی، کل رات تک اسے اسلام آباد پہنچنا چاہیے۔ پھر وکرم نے اسے ایک طرف لے جا کر سرگوشی میں کہا زونل آفیسر کل تمہیں کسی وقت فون کرے گا، اس کا کوڈ ورڈ ہوگا تم چاند کا ٹکڑا ہو، جواباً تم کہو گی اس ٹکڑے کو جوڑ دو، یہ الفاظ یاد رکھو۔ پھر وہ چودھری کے پاس آ گئے۔ انجنا نے کہا چودھری صاحب یہ لوگ اسلام آباد جا رہے ہیں، آپ آؤٹنگ کا پروگرام رہنے دیں، میں باہر نہیں جاؤں گی، آرام کروں گی، آج ذرا جلدی سو جاؤں گی۔ بھائی
اتنی جلدی سونے کی بات نہ کرو، میں تمہیں لاہوری چرگے کھلاؤں گا، تفریح نہ صحیح کھانے کے لیے ضرور چلو۔ علی نے کان کے بالکل قریب دھیمی آواز میں کہا، چلی جاؤ، میں بھی ایک ضروری کام سے جانا چاہتا ہوں، 1 آدھ گھنٹے میں واپس آ جاؤں گا۔ وہ چودھری سے بولی، آپ کی ضد ہے تو چلوں گی، لیکن 1 گھنٹے میں واپس آ جاؤں گی، بہت تھکی ہوئی ہوں۔ اسے سرگوشی سنائی دی، اچھا میں جا رہا ہوں، جلدی آؤں گا۔ اس کے ساتھ ہی انجنا کو اپنے ایک رخسار پر سلگتے ہوئے ہونٹوں کا بوسہ محسوس ہوا، اس کا گورا اور گلابی چہرہ سرخ ہو گیا۔ چودھری اور وکرم وغیرہ نے چونک کر انجنا کو دیکھا۔ چودھری نے حیرانی سے پوچھا، یہ کیسی آواز تھی؟ وکرم نے کہا، میں نے بھی سنی ہے، ایسی آواز تھی جیسے کسی نے کسی کو چوما ہو۔ وہ ایک دم سے شرما کر منہ پھیر کے جانے لگی۔ راحت تنظیم اور دنیا کی کسی بھی سیکرٹ تنظیم کی حسیناؤں کو سب سے پہلی تربیت بے شرمی کی دی جاتی ہے اور اسے کماری رکھا جاتا ہے تاکہ اسے کسی بہت ہی اہم مشن میں استعمال کیا جا سکے۔ انجنا کسی مشن میں استعمال ہوتی تو کبھی نہ شرماتی، لیکن ایک بازاری عورت کو بھی پہلی بار کسی محبوب کا پیار ملے تو وہ نسوانی فطرت کے زیر اثر شرماتی ہے۔ انجنا ابھی بازاری نہیں بنی تھی، اس سے پہلے ہی اس کے اندر شرم و حیا پیدا کرنے والا آ گیا تھا۔ دوسری طرف علی نے فخر الدین کے پاس آ کر پوچھا، آپ کے سوتیلوں کا کیا حال ہے؟ روزی آئی تھی، میں نے اسے باہر گیٹ سے ہی واپس کر دیا اور اس کے دماغ میں یہ بات ڈال دی ہے کہ میرے بیڈ روم میں بہت بڑی رقم ہے، وہ یقیناً آج رات اس رقم کو چرانے کی کوشش کرے گی۔ آپ خواہ مخواہ سوتیلی بیٹی اور سوتیلے بیٹے کو اتنی ڈھیل دے رہے ہیں، میں نے آپ کی خاطر انہیں چلنے پھرنے کے قابل چھوڑا ہے، ورنہ اس بری طرح اپاہج بنا دیتا کہ ساری زندگی فٹ پاتھ پر گھسٹ گھسٹ کر بھیک مانگتے رہتے۔ بیٹے، ان کی ماں میری شریک حیات تھی، اس مرحومہ کی خاطر میں چاہتا ہوں کہ وہ ٹھوکریں کھا کر راہ راست پر آ جائیں۔ وہ کبھی راہ راست پر نہیں آئیں گے، وہ کئی بار آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر چکے ہیں، آپ اپنی حفاظت کر رہے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ ان کے ہر حملے سے محفوظ رہیں، کبھی دھوکہ کھا سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں مجھے آخری بار کوشش کرنے دو، اگر وہ اپنی مسلسل ناکامیوں سے سبق حاصل نہیں کریں گے تو میں انہیں کوئی مناسب سزا دوں گا۔ ان دونوں نے روزی اور مراد کے دماغوں میں پہنچ کر دیکھا، وہ آدھی رات کے بعد ڈاکہ ڈالنے کا ارادہ رکھتے تھے اور اس وقت اس سلسلے میں فخر الدین کی کوٹھی کے پاس آئے ہوئے تھے اور اطراف کا پہلے سے جائزہ لے رہے تھے۔ انہیں یہ دیکھ کر حیرانی ہوئی کہ آہنی گیٹ کھلا ہوا تھا، کوئی چوکیدار نہیں تھا، احاطے کے اندر دور تک کوئی ملازم بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ مراد نے کہا، کیا خیال ہے اندر جا کر دیکھا جائے؟ روزی نے کہا، آؤ، جب لفافہ کھلا ہے تو خط پڑا جا سکتا ہے، دروازہ کھلا ہو تو کتا بھی گھر میں گھس جاتا ہے، ہم سوتیلے صحیح مگر بیٹا بیٹی ہیں، اگر پکڑے گئے تو کہہ سکتے ہیں کہ باپ سے ملنے آئے ہیں۔ وہ گیٹ سے داخل ہو کر احاطے میں آئے، پھر باغیچے سے گزرتے ہوئے کوٹھی کے دروازے پر پہنچے۔ ارادہ چوری کا تھا، باپ سے ملنے کا نہیں تھا، اس لیے کال بیل کا بٹن نہیں دبانا چاہتے تھے۔ مراد نے بند دروازے کو ہاتھ لگایا تو وہ ذرا سا کھل گیا، انہیں یوں لگا جیسے تقدیر کا دروازہ کھل چکا ہے۔ وہ اندر آئے، ایک کوریڈور سے گزرتے ہوئے ڈرائنگ روم کے دروازے پر پہنچے تو فخر الدین کو دیکھ کر ٹھٹک گئے۔ وہ ایک صوفے پر بیٹھا ہوا بڑے نوٹوں کی گڈیاں گن رہا تھا، سینٹر ٹیبل پر بے شمار گڈیاں رکھی ہوئی تھیں۔ دونوں بہن بھائی نے ایک ساتھ اتنے نوٹ پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے، وہ حیرانی سے دیکھتے رہ گئے تھے۔ فخر الدین نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا، پھر کہا، آؤ بیٹھو۔ مراد نے اپنے لباس کو ٹٹول کر اطمینان کیا کہ اندر ریوالور موجود ہے، پھر وہ دونوں سینٹر ٹیبل کے سامنے ایک صوفے پر آ کر بیٹھ گئے۔ فخر الدین نے کہا، سب اصلی ہیں، کوئی سی بھی گڈی اٹھا کر دیکھ لو۔ مراد نے کہا، میرے پاس بھی ایک اصلی چیز ہے، پہلے میں وہ تمہیں دکھاؤں گا، پھر تمہارے اصلی نوٹ چیک کروں گا، لے جاؤں گا۔ اس نے اپنا ہاتھ لباس کے اندر لے جانا چاہا لیکن لباس کو چھو کر واپس آ گیا۔ فخر الدین نے کہا، ہاں تو صاحبزادے، وہ اصل چیز دکھاؤ۔ وہ پھر اپنا ہاتھ لباس تک لے جا کر واپس لے آیا۔ روزی نے پریشان ہو کر اسے دیکھا، پھر آہستگی سے پوچھا، کیا ہوا، اسے نکالتے کیوں نہیں؟